سجدے سہو کا کیا معنی ہے؟ تو یاد رکھیے سہو کا معنی ہوتا ہے بھولنا. مطلب جب انسان نماز پڑھ رہا ہو اس میں اگر وہ کوئی چیز بھول جائے تو اس کے اوپر جو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے اسے سجدے سہو کہا جاتا ہے. ویسے سہو کا معنی ہی بھول ہو جاتا ہے، بھول، غفلت ہو گئی، آدمی بھول گیا کوئی چیز، ٹھیک. تو سجدے سہو، ویسے سہو کا معنی بھول ہوتا ہے، لیکن سجدے سہو وہ سجدہ ہوتا ہے یا وہ سجدے ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ دو ہوتے ہیں، جو انسان نماز میں کسی کمی یا زیادتی دونوں کے لیے کرتا ہے، اور کبھی نماز کے اندر اور نماز کے بعد، یعنی سلام سے پہلے اور سلام کے بعد دونوں ہی طرح سے یہ سجدے کیے جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے سجدے سہو. یاد رکھیے. اب آئیے سجدے سہو یاد رکھیے اس کا حکم کیا ہے. تو سجدے سہو نماز میں کسی چیز کی بھول اور چوک کے معاملے میں یاد رکھیے یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے. جب ایک انسان نماز میں کوئی بھول چوک کر بیٹھتا ہے جو اسے یاد نہیں آتی ہے، چاہے رکعتوں کی کمی ہو، میں قاعدہ بھول گیا پہلا والا، ایسا لگ رہا ہے کہ میں جو ہے سجدہ بھول گیا ایک کرنا، ایسا لگ رہا ہے کہ اگر ایک رکوع میں نہیں کر پایا، ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے 2 کے بدلے 3 رکعت پڑھ دیا، ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے 4 کے بدلے 3 ہی نماز پڑھی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے 5 کر دیے. تو مختلف بہرحال سجدے مختلف ہو سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے سہو کس قسم کا ہوا، انشاءاللہ اس کی تفصیلات بھی میں رکھوں گا کہ سہو کس قسم کا ہو تو سجدے کس قسم کے ہوں گے اس میں. لیکن بتانے کا مقصد یہ تھا کسی بھی قسم کی کمی اور زیادتی پر نماز کے اندر سجدے سہو کرنا واجب ہے. اور بہت سارے ائمہ اور جو ہے مجتہدین کا اس پہ یہی قول ہے، اور اصحاب رسول صحابہ کا یہی معمول تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود عمل سے یہ بات ظاہر ہے کہ آپ سجدے سہو لوگوں کو کرایا کرتے تھے جب آپ سے نماز میں کوئی بھول چوک ہو جاتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے. انسان ہونے کے ناطے بھول چوک جو ہے آپ کی فطرت تھی. ظاہر سی بات جس طرح سے ہم انسان ہیں بھول چوک ہو جاتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، اور انسان ہونے کے ناطے بھول چوک آپ سے بھی ہوئی، ٹھیک. اور اس بھول کا نتیجہ یہ ہوا کہ سجدے سہو کا طریقہ ہمیں جو ہے بتایا گیا. آئیے اس کے تعلق سے کچھ روایتیں ہم دیکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں، اور یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، تم میں سے جب کسی کو نماز میں شک ہو جائے، ٹھیک، شک ہو جائے کہ اس نے کتنی رکعتیں ادا کی ہے، مطلب اس کو ڈاؤٹ ہے، شک ہے کہ کتنی رکعتیں اس نے ادا کی ہے، تو اگر رکعتیں ادا کی ہیں 3 یا 4، اب وہ کنفیوژن ہے، 4 رکعت کی نمازیں اس نے، اس کو شک ہو رہا 3 یا 4، تو ایسی صورت میں شک کو نظر انداز کر دینا چاہیے، شک کو نکال دینا چاہیے، اس لیے کہ کوئی بھی عبادت شک میں کرنا شریعتاً درست نہیں ہے. تو آپ فرما رہے شک کو نکال دینا چاہیے، تو ہم بھی کوشش کریں کہ اس شک کو نکال دیں. اور پھر آپ فرماتے ہیں شک کو نکال دیں اور یقین پر نماز کی بنیاد رکھیں. یقین کر لے کہ 3 ہوا سمجھ لیجیے، یقین کر لے کہ 2 ہوئی سمجھ لیجیے، سمجھ رہے آپ؟ یقین کر لے، یقین پر بنیاد رکھیں. پھر سلام پھیرنے سے پہلے سہو کے 2 سجدے کریں. پہلے یقین کر لے، مثال کے طور پہ میں نماز میں ہوں، مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ میں نے 3 رکعت پڑھی ہے 4، تو یقین کر لے. اور ظاہر بات یقین کم پر زیادہ ہوتا ہے، زیادہ کے بنے ہے نا، 3 پر یقین ہو سکتا ہے، چونکہ شک کیا ہے 3 یا 4، تو 3 پر یقین کر لے. پھر 1 رکعت پڑھ لے آپ، مطلب 4 کر لی اپنے آپ کے حساب سے، وہ کتنے ہوئے واللہ عالم. اس کے بعد جو ہے آپ سجدے سہو کر لے سلام سے پہلے. تو آپ فرماتے ہیں تو پھر جو ہے نماز کی بنیاد رکھے، پھر سلام پھیرنے سے پہلے جو ہے سہو کے 2 سجدے کرے. بس اگر تو نے اگر 5 رکعتیں پڑھی ہوں گی، ٹھیک، مطلب آدمی نے اگر 3 پڑھی ہے تو یہ سہو کا سجدہ اس کو 4 کر دیں گا. اگر 5 پڑھی ہوں گی تو یہ 2 سجدے اسے اچھی جو ہے 6ٹی رکعت کے قائم مقام کر دیں گے، اور جو ہے اسے 6 بنا دیں گے، اور پہلی 4 رکعت الگ اور یہ 2 رکعت نفل کا اسے ثواب ملیں گا. تو دیکھیے حدیث نے بہت ساری چیزوں کی وضاحت کی. پہلا، نماز میں شک ہو، بھول چوک ہو جائے تو سجدے سہو کرے. شک ہے کہ 3 پڑھی یا 4 پڑھی تو سجدے سہو کر لے. اگر 4 پڑھ لی تھی اور 5ویں ہو گئی، 5 کا بھی لفظ آ رہا ہے نا، کیوں؟ اس کو شک تھا نا 3 اور 4 پڑھا، کیا پڑھا اس نے، اور اس نے سمجھ لیجئے وہ تیسری رکعت جس کو سمجھا وہ چوتھی تھی اس کی، تو اس نے جو 1 رکعت اضافہ کر دی جس کو وہ 3 سمجھ کے 4 کر رہا تھا، تو اصل میں ہوگی 4 کے بعد ایک 5ویں رکعت. تو جب 5 پڑھ لی اس نے، مطلب 4 اس کی ہو گئی تھی، غلطی ہوئی، 5 پڑھ لی، تو سجدے سہو یہ 2 سجدے 1 رکعت کے برابر ہوتے ہیں، 1 رکعت کے. تو یہ 5ویں رکعت جو زیادہ پڑھ لی وہ 2 سجدے سہو مل کر یہ ہو گئی 6 رکعتیں. تو یہ 2 نفل کا ثواب مل گیا، اور یہ 2 جو ہے 4 اس کی فرض ہو گئی. اب اگر اس نے 3 پڑھی ہوں گی، ٹھیک ہے،
3 پڑھی ہوں گی سمجھ لیجئے، اور وہ شک میں تھا کیا ہوا، اور اس نے 4 سمجھ کے سجدے سہو کر لیا، تو سجدے سہو 1 رکعت کے برابر ہوتا ہے، وہ کتنا ہو جائے گا؟ چوتھی رکعت کو مکمل کر دیں گا۔ اب اسے شک ہوا کہ اس نے 3 پڑھی یا 4 پڑھی، اور اس نے واقع میں 4 پڑھی، جس کو 3 سمجھ رہا تھا 3 کو 4 سمجھ رہا تھا، سجدے سہو کرنے کی ارادہ کیا 1 رکعت پڑھ لی، جبکہ اس نے ایکچوئل میں 4 ہی پڑھی۔ تو اگر 4 پڑھنی تھی، غلطی سمجھا اس نے، سجدے سہو کر لیا، اور حقیقت میں 4 ہی پڑھی، تو یہ سجدے سہو شیطان کو رسوا کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو 1 رکعت کے قائم مقام ہے، اگر رکعتیں برابر ہے تو سجدے سہو کی وجہ سے شیطان ذلیل ہوتا ہے، اس لیے کہ چونکہ شیطان ظاہر سی بات ہے اس نے آپ کو بھول ڈالی ہے، شیطانی تو بھول ڈالتا ہے نا نماز میں عبادت میں، تو ظاہر سی بات ہے جب آپ سجدہ سہو کرتے ہیں اور اگر برابر رکعتیں تھی لیکن آپ کو شک ہوا، ایسا آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے 4 پڑھی یا 3 پڑھی، جبکہ آپ نے برابر 3 پڑھی اور آپ نے اس کو 3 سمجھ کے پھر چوتھی کیا، تو 4 ہی رکعت ہوئی، لیکن سجدے سہو کی وجہ سے شیطان ذلیل ہو گیا۔ آپ کو لگا 3 ہے یا 4 ہے، جبکہ آپ نے 4 برابر پڑھی تھی، آپ نے ایک اور کھڑے ہو گئے، آپ 4 مطلب 3 سمجھ کے کھڑے 5 ہی پڑھ لی، سجدے سہو مل کر کیا ہو گیا 2 رکعتیں بن گئی، 2 رکعت نفل کا ثواب۔ اسی طرح آپ کو 3 یا 4 پہ شک تھا اور واقعی میں آپ نے 3 ہی پڑھی تھی، ٹھیک، اور سجدے سہو آپ نے کر لیا، جبکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے 4 کر لی، سجدے سہو کر لیا، تو سجدے سہو 1 رکعت کے برابر ہو گیا، تو یہ 4 رکعت پوری ہو گئی۔ تو سجدے سہو 1 رکعت کے قائم مقام ہے، کم ہو جائے تو پورا کر دیں گی، زیادہ رکعتیں ہوں گی تو 2 کو الگ کر کے ثواب دے دیں گی، اور اگر برابر تھی تو شیطان کو ذلیل کر دیں گے، رسوا کر دیں گے کہ اس نے آپ کو بھلانا چاہا لیکن آپ نے پھر بھی سجدے سہو کر کے اپنے رب سے جو ہے اس کی تلافی کر لی، اس کمی کو پورا کر دیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ آئیے آگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسی طرح عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث جو ہے سلسلۃ احادیث صحیحہ جامع ترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ کہتے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب تم میں سے کسی کو اپنی نمازوں میں شک ہو جائے اور اسے علم نہ ہو کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، اب وہ کنفیوز ہے کتنی رکعتیں میں نے پڑھی، تو آپ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے 1 رکعت پڑھی یا 2 رکعت پڑھی۔ اگر آپ کو شک ہے، فجر میں آپ یا کوئی نفل نماز 2 رکعت کی پڑھ رہے ہیں، اب فجر میں سمجھ لیجیے فرض نماز پڑھ رہے ہیں، اب 2 پڑھی یا 1 پڑھی، تو آپ فرماتے پھر وہ 1 سمجھ لے، اس کو 1 گن لے، چونکہ اسلام کیا کہہ رہا ہے آپ کو، یقین کی طرف جائیے، زیادہ تو شک کا معاملہ ہے لیکن کم تو یقین ہے نا، تو اگر 2 پڑھی یا 1 پڑھی شک ہو رہا تو کتنا ماننا چاہیے؟ 1 ماننا چاہیے، چونکہ 1 زیادہ قریب ہے یقین کے بنسبت 2 کے مقابلے میں۔ اگر اسے شک ہے 2 پڑھی یا 3 پڑھی، ایسا وہ 4 رکعت کی نماز پڑھ رہا ہے، اب 2 اور 3 میں شک، یا مغرب پڑھ رہا ہے 2 اور 3 میں شک ہو گیا اس کو، تو پھر کس پر آپ فرماتے 2 پر یقین کر لیں۔ اسے شک ہے 3 پڑھی یا 4 پڑھی تو 3 پر یقین کر لیں۔ تو حدیث کے الفاظ آپ نے فرمایا، اسے علم نہ ہو کہ 3 پڑھی یا 1 پڑھی یا 2 تو پھر 1 پہ یقین کر لے، 2 پڑھی یا 3 تو 2 پہ یقین کر لے، 3 پڑھی یا 4 تو 3 رکعت پہ یقین بنا لے کہ میں 3 ہی پڑھی میں نے۔ پھر جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہو تو سلام پھیرنے سے پہلے بیٹھے ہوئے ہی 2 سجدے کر لے، ٹھیک، مطلب جب نماز سے فارغ ہونے سے پہلے تو شک کو نکال کے یقین کی طرف چلا جائے، نماز ختم کرنے سے پہلے سلام سے پہلے 2 سجدے کر لے، یہ ہوا سجدے سہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تیسری روایت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سہو کے تعلق سے بیان کیا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ فرماتے اور کہتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 2 رکعت نماز پڑھا کر، اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی، صحابی کہتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھا کر درمیانی تشہد کے لیے بیٹھے بغیر ہی کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی، اب تیسری رکعت کے لیے آپ کو قاعدہ کرنا ہے، پھر اٹھنا ہے، تو آپ نے بغیر قاعدہ کرے کہ آپ سیدھے اٹھ گئے۔ اس کے بعد لوگ بھی آپ کے ساتھ اٹھ گئے، چونکہ امام کی اتباع لازم ہے، لوگ بھی آپ کے ساتھ اٹھ گئے، اور ابھی سجدے سہو کا طریقہ شاید صحابہ کو نہیں پتہ تھا، اس لیے صحابہ خاموشی سے اٹھ گئے، اور رسول اللہ چونکہ شارح تھے، شریعت آپ پر اترتی تھی، تو صحابہ ڈرتے بھی تھے کہ ہو سکتا ہے یہ سجدہ ختم ہوگا، یہ قاعدہ ختم ہوگا، یہ رکعتیں کم ہوگی، سوچتے تھے، تو صحابہ کھڑے ہو گئے، ٹھیک، کھڑے ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز پوری کرنے کے قریب ہوئے، مطلب قاعدے میں بیٹھے، جو کہ دوسرا قاعدہ ہونا چاہیے تھا لیکن آپ کا پہلا ہی قاعدہ تھا، قریب تھے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا انتظار کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سلام پھیریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے سے پہلے تکبیر کہی، اور تکبیر کہہ کر آپ سجدے میں چلے گئے بیٹھے ہوئے، اور آپ نے 2 سجدے کیے، اور 2 سجدوں کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، سلام پھیرا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہی پتہ چلا کہ نماز میں کوئی چیز کمی ہو گئی تھی نا، کیا کم ہو گیا تھا؟ قاعدہ کم ہو گیا تھا، قاعدہ کم ہو گیا تو رسول اللہ نے کیا کیا اس کے لیے؟ سجدے سہو کرا دیا۔ تو سجدے سہو کسی بھی چیز کی کمی اور کسی بھی چیز کی زیادتی کے لیے نماز میں
کیا جائے گا سلام سے پہلے اور سلام کے بعد، دونوں طریقے انشاءاللہ آخر میں دونوں کی تفصیلات بھی رکھوں گا، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سجدہ سہو کے تعلق سے جو بات آتی ہے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور 3 رکعت پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے، 3 رکعت پڑھائی اور اس کے بعد سلام پھیر دیا، پھر اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت نماز پڑھائی، سلام پھیرا اور گھر میں داخل ہو گئے، ٹھیک۔ اس کے بعد صحابہ پہنچے اور کہا اللہ کے رسول کیا نماز میں کچھ کمی ہو گئی ہے؟ کیا بات ہے؟ تو کہا آپ نے آج جو ہے 3 رکعت ہی نماز پڑھائی ہے۔ تو کہا میں نے 3 پڑھائی۔ آپ نے کہا کوئی اور ہے جو بولیں گا؟ تو ایک اور صحابی نے کہا اللہ کے رسول ہاں آپ نے 3 رکعت نماز پڑھائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت پڑھی، 1 رکعت پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھیر دیا، پھر 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیر دیا، ٹھیک۔ اب یہ دوسرا طریقہ آ رہا ہے، وہ پہلی روایت جو میں نے جمع کی تھی وہ پہلے طریقے کے بارے میں تھی، وہ نماز کے اندر کا ہے، یہ نماز کے باہر کا ہے، اس لیے میں نے کہا سلام سے پہلے اور سلام کے بعد۔ سلام سے پہلے مطلب نماز میں جب غلطی یاد آ جائے، سلام کی بات کا مطلب نماز کے بعد کوئی غلطی یاد آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا، چلے گئے، 3 رکعت پڑھی تھی۔ صحابہ پہنچے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول آپ نے کم پڑھائی۔ آپ نے کہا کیا بات ہے عبد الرحمن؟ ابوبکر صدیق آئے کہ اللہ کے رسول ہاں آپ نے کم پڑھائی۔ تو اللہ کے رسول آئے، 1 رکعت پڑھائی، چونکہ آپ نے 3 ہی پڑھائی تھی نا، 1 رکعت پڑھائی۔ 1 رکعت پڑھانے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ سلام پھیرے، سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا۔ یہ ہوا سلام کے بعد کے سجدے سہو کا طریقہ۔ انشاءاللہ اس کو کیٹیگری وائز بعد میں اور ایکسپلین کروں گا آپ کو کہ نماز کی غلطیاں نماز کے بعد، اور زیادتی اگر ہو جائے نماز کے بعد تو کیا کریں گے۔ جیسے 5 رکعت پڑھ کے اٹھ گیا میں تو اب کون سا سجدے سہوں گا؟ 3 رکعت پڑھ کے اٹھ گیا تو کون سا سجدے سہوں گا؟ اور نماز میں کنفیوژن ہو تو کون سا سجدے؟ آخر میں انشاءاللہ اس کو کیٹیگری کروں گا میں، ٹھیک۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہوا۔ پہلا طریقہ نماز میں یاد آ جائے تو صرف کیا کرنا ہے؟ تشہد، یقین کر لینا ہے، تشہد پورا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، 2 سجدے کرنا ہے اور سلام پھیرنا ہے۔ نماز کے بعد سلام پھیر کے رسول اللہ نکل گئے ہیں، آپ عصر کی نماز پڑھا کر چلے گئے ہیں 3 رکعت، بتایا گیا 1 رکعت نماز پڑھی، 1 رکعت کے بعد آپ نے کیا کیا؟ سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا۔ یہ ہوا نماز سے نکلنے کے بعد، جبکہ آپ نے کم نماز پڑھی تھی، ٹھیک۔ اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا کہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی 5 رکعتیں پڑھا دی۔ دیکھیے وہاں کم کا آ گیا، نکل گئے تھے، اب یہاں زیادہ کا آ رہا ہے۔ ایک تو نماز میں شک، ایک کم، اب زیادتی کی بات آ رہی ہے۔ 5 رکعتیں نماز پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے تو نماز سے زیادہ پڑھا دی ہے، مطلب ایک ایکسس ہو گئی آپ کی نماز، 4 رکعت تھی آپ نے 5 پڑھا دی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ آپ نے نماز زیادہ پڑھا دی ہے تو آپ نے فرمایا نہیں، ٹھیک، لیکن بات کیا ہے؟ آپ نے پہلے انکار کر دیا، نہیں ایسا نہیں ہے، بات کیا ہے؟ پھر دوسرے صحابی آئے کہ اللہ کے رسول ہاں آپ نے زیادہ پڑھا دی، آج 5 رکعت پڑھا دی۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے 5 رکعتیں، مطلب ایک گواہی نہیں، ایک سے زیادہ گواہی لینا چاہیے امام کو جب اس کی نمازوں میں کوئی کہہ رہا ہے کمی اور زیادتی ہو۔ رسول اللہ نے ایک صحابی کی بات سنی لیکن مانا نہیں، کہا کیا بات ہے، ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ پھر دوسرے لوگ بھی آ کے اللہ کے رسول ہاں آپ نے زیادہ پڑھا دی 5 رکعت، مطلب 1 رکعت زیادہ پڑھا دی، 5 پڑھا دی، 5 رکعتیں پڑھائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کر لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہو چکی تھی، اب کیا ہو گیا؟ ایکسس ہو گئی نا، زیادہ ہو گئی، تو اب کیا کیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے کیے، سلام کے بعد، لیکن نہیں سجدے میں 2 سجدے کیے، مطلب خالی صرف سجدے۔ لوگ کھڑے ہوئے، آپ نے کہا اللہ اکبر، سجدے میں گئے، اللہ اکبر، سجدے سے اٹھے، اللہ اکبر، سجدے میں گئے، پھر سجدے سے اٹھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ نماز کے بعد کا سجدے سہو ہے۔ نماز میں بھول میں سجدے سہو نماز کے اندر کرنا ہے۔ رکعتیں کم پڑھ کر جانے کے بعد اگر آپ آتے ہیں تو وہ رکعت مکمل کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر، 1 سجدہ، اللہ اکبر، دوسرا سجدہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام۔ یہ طریقہ ہے۔ نماز سے آپ باہر نکل گئے، کسی نے بتایا آپ نے زیادہ پڑھ لی، 6 پڑھ لی، 5 پڑھ لی، تو اب زیادہ ہوگی نا، آلریڈی تو نماز ایکسیس ہو چکی ہے آپ کی، سجدے سہو 1 رکعت کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر، 2 سجدے کیے، سجدوں کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہوئے 3 طریقے سجدے سہو کے، نماز میں کنفیوژن، نماز کی کمی، نماز کی زیادتی۔ اب جو کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے بولنے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی ہوا چلو پھر سے نماز، اللہ اکبر، 5 رکعت پہلے ظہر ہو گئی، پھر 4 رکعت اور، ٹوٹل ظہر کی کتنی فرض پڑے آپ نے آج؟ 9 رکعت۔ پھر کوئی بولے ارے دوسری میں گڑبڑ ہوئی،
चलो फिर से खड़े होंगे अपन, फिर तो एक और 4 रकात, फिर कितनी हो गई 13 रकात। माशाल्लाह आज की तो बहुत ज़बरदस्त ज़ोहर रही। एक साहब एक मरतबा आए, कहा आज की फ़जर की नमाज़ में तो बड़ा मज़ा आया। मैंने कहा क्या बात है? तो बोले आज की फ़जर मेरी 6 रकात फ़र्ज़ हुई। मैंने कहा माशाल्लाह 6 रकात फ़र्ज़ फ़जर की? तो कहा मैं समझ गया क्या हुआ होगा मस्जिद में। तो बोले मैं पहले मस्जिद में गया, नमाज के लिए खड़ा हुआ, इमाम साहब से गलती हुई, सजदे सहू भूल गए। लोगों ने कहा इमाम साहब गलती सजदे सहू। इमाम साहब सीधा खड़े हुए, बोले फिर अल्लाह अकबर, फिर खड़े हुए, सूरे उल्टे पढ़ लिए। मतलब नंबर के एतबार से बाद वाले को पहला पढ़ लिया, पहले वाले को बाद में। हालांकि इससे कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी बोले बाद में एक बुढ़ा खड़ा हुआ और कहा इमाम साहब तरतीब पलट गई। तो इमाम साहब बोले फिर क्या, सजदे तुमने सहू भी नहीं किया, फिर 2 रकात। इमाम साहब बोले फिर से, बोले चलिए, फिर खड़े हो गए। बोले मैं भी खड़ा हो गया। बोले चलो सवाब पे सवाब अपने को, आज इनका इख्तलाफ अपना सवाब ना, फिर खड़े हो जाओ चलो। फिर मैं खड़ा हुआ, बोले फिर 2 रकात हुई। बोले हालांकि उसके बाद भी इख्तलाफ हो रहा था, मैंने कहा बहुत ज़्यादा हो गई, 6 हो गई ऑलरेडी, चलो। ये हालत है हमारे पास। कितना आसान तरीक़ा है सजदे सहू का, लेकिन ये तरीक़ा भी हम नहीं जानते। कितनी अफसोस की बात है ना। ये हमारी नमाज़ों को मुकम्मिल कराते हैं, नमाज़ों से शक को निकालते हैं, तादाद को बराबर करते रकातों की, ये एक फ़र्ज़ इबादत को मुकम्मिल करते हैं, लेकिन सजदे सहू का तरीक़ा बहुत कम लोग जानते हैं। कितनी अजीब बात है ना। फ़र्ज़ चीज़ को, जो चीज़ तकमील को ले जाती है ना, पहुँचाती है कंप्लीशन को, उस चीज़ का सीखना भी उतना ही फ़र्ज़ है जितना उस इबादत का करना फ़र्ज़ होता है। मालूम आपको, जो चीज़ फ़राइज़ की तकमील को पहुँचाती है तो उस चीज़ का सीखना भी और करना भी उतना ही फ़र्ज़ है जितना उस इबादत का करना फ़र्ज़ है। तो अगर नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है तो नमाज, जो चीज़ जिससे नमाज़ कंप्लीट होती है, उन तमाम चीज़ों का सीखना ही फ़र्ज़ है। जैसा कि तहारत का सीखना फ़र्ज़ है, वज़ू और गुस्ल का सीखना फ़र्ज़ है, नमाज को मुकम्मिल करने वाले आमाल सीखना फ़र्ज़ है। नमाज में भूल हो जाए तो उसका सीखना भी उतना ही फ़र्ज़ है। तो हमको तो खाली नमाज की फ़र्ज़ियत मालूम, बाकी तमाम चीज़ें हम भूल चुके हैं, सीखना पड़ेंगी ये सब चीज़ें। तो ये है सजदे सहू के बहरहाल तरीक़ा। इसी तरह जो है सजदे सहू के ताल्लुक़ से जो बातें रिवायत में मिलती, हदीसों में आती हैं, उसमें से एक चीज़ सही बुखारी की रिवायत में जो मिलती है वो ये है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जो है बहरहाल वही रिवायत है जो आप समझ, जो नमाज में अगर ज़्यादती तो क्या किया जाए। तो चलिए मैं अपनी बात को अब सिमटता हूँ और सजदे सहू के तीनों तरीक़े फिर एक बार आपको डिटेल में रख देता हूँ और इंशाल्लाह आगे हम बढ़ जाएंगे। पहला, नमाज में अगर आपको कोई शक हो रहा है, नमाज में आप कोई चीज़ भूल रहे हैं, नमाज में 2 पढ़ी 3 पढ़ी 3 पढ़ी 4 पढ़ी 1 पढ़ी 2 पढ़ी, शक हो रहा है, शक को निकाल दीजिए। दिल को यकीन की तरफ ले जाने के लिए कम तादाद को पकड़ लीजिए, जो कम रकातें हो रही है। 1 या 2 पढ़ी शक हो रहा तो 1 पे काउंट कीजिए, 2 या 3 पढ़ी शक हो रहा 2 को काउंट कीजिए, 2 या 3 पढ़ी 3 को काउंट की, मतलब 2 को काउंट कीजिए, 4 या 3 पढ़ी तो 3 को काउंट कर लीजिए ताकि यकीन हो जाए। उसके बाद आप जो मुकम्मिल आपको बाकी नमाज लगता है करना है वो कर ले। उसके बाद पूरा अत्तहियात पढ़ ले। पूरा अत्तहियात पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कह के सजदा करे, फिर अल्लाहु अकबर सजदे से उठे, फिर अल्लाहु अकबर कह के सजदा करे, फिर अल्लाहु अकबर कह के सजदे से उठे, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। ये है सजदे सहू का तरीक़ा। जब नमाज में गलती याद आ जाए, नमाज में कोई कमी याद आए, नमाज में कोई चीज़ का शक हो जाए, हुआ पहला तरीक़ा। नमाज आपने पढ़ी, 3 रकात पढ़ी और आप उठ गए, सलाम फेर दिया, चाहे आप इमाम हो चाहे आप अकेले हो, पीछे से कोई शख्स आर का आपने 3 पढ़ी, मुख्तदी आर का आपने 3 पढ़ी, आप क्या करेंगे, आपने कम कर दिया निकल गए, तो उसका तरीक़ा ये है। लेकिन ये बिल्कुल जल्दी हुआ तो मतलब ये नहीं कि आप बहुत देर बाद, नमाज के वक्त के बाद, बिल्कुल जब भी आपको याद आए तो क्या करेंगे, इमाम आएगा, खड़ा होगा या वो आदमी खड़ा होगा, अल्लाहु अकबर, रकात बांधेगा और कितनी रकात छोटी उसकी, 1 रकात छोटी, तो 1 रकात पढ़ेगा जैसे उसके पढ़ने का हक़ है, सूरह फातिहा पढ़ेगा चूँकि आखिरी रकात छोटी थी उसकी, रुकू करेगा, सब करेगा और मुकम्मिल हो गया। अब क़ायदे में 1 रकात पढ़कर क़ायदा करेगा, क़ायदे में मुकम्मिल पढ़ लेंगे। तशहुद में जो जो दुआएं होती है, अत्तहियात है, दरूद है और उसके बाद दुआए मासूरा जो कहते हैं पढ़ लिया, वो सब पढ़ने के बाद वो कहेंगे अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अल्लाहु अकबर, सजदे में जाएगा, अल्लाहु अकबर, सजदे से उठेगा, अल्लाहु अकबर, सजदा करेगा, अल्लाहु अकबर, सजदे से उठेगा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। ये हुआ नमाज से निकलने के बाद जबकि तादाद कम थी। हो गया तरीक़ा। याद रखिए, वो पहला सलाम जो आप फिर के सजदा करेंगे 2, उसके बाद फिर से अत्तहियात नहीं पढ़ना है आपको, पूरा अत्तहियात पहले पढ़ लेना है। पहले केस में भी पूरा पढ़ना है, दूसरे केस में भी पूरा पढ़ना है। सलाम क्या, 2 सजदे और सलाम है सिर्फ, पहले उसमें पूरा पढ़ने के बाद 2 सजदे और सलाम है। समझ गया आप बात। अब आप नमाज से बाहर निकले, इमाम हो या मुख्तदी हो, या माफ़ करना, इमाम हो या इनफरादी नमाज़ पढ़ रहे हो, और किसी ने कहा आपने 5 रकात नमाज़ पढ़ ली, भाई साहब इमाम साहब 5 रकात हो गई आपकी, अब तो एक्सेस हो गया ना ऑलरेडी। तो सिर्फ इमाम आएगा,
اللہ اکبر کہیں گا، سب لوگ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں اس کے ساتھ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اٹھیں گے اللہ اکبر سجدے سے، اور یہ سجدے بیٹھ کے ہی ہو رہے ہیں، ذرا سجدے میں چلا گیا، پھر اٹھا اللہ اکبر اٹھا، پھر اللہ اکبر سجدے میں گیا، پھر اللہ اکبر سجدے سے اٹھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہو گئے۔ یہ ہے سجدے سہو کا طریقہ۔ نماز میں یاد آئے تو، نماز کے بعد کمی کا اظہار ہو تو، نماز کے بعد زیادتی کا اظہار ہو تو، یہ ہے سجدے سہو کے طریقے۔ اب ہمارے پاس ایک عجیب معاملہ ہے، یہ دو سجدے سہو کے طریقوں کو ہر بار ہم ملا کر لیتے ہیں، کمبائن کر کے۔ کیسے؟ نماز میں غلطی ہو گئی، نہیں ہم تو حنفی ہیں۔ میرے بھائی، حنفی شافعی کچھ نہیں ہوتا جب معاملہ کتاب و سنت سے واضح ہو۔ جب معاملہ کتاب و سنت سے واضح اور کلیئر نہ ہو تو آپ جس عالم کو بہتر سمجھے آپ بات لیجئے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ بھائی اس مسئلے میں حنفی ہوں، کوئی بات نہیں۔ اس مسئلے میں ہم شافعی کی رائے مجھے پسند ہے، کوئی بات نہیں۔ اس مسئلے میں جہاں قرآن حدیث سے بات ثابت نہیں، امام مالک کی رائے کو میں ترجیح دیتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ اس مسئلے میں جو کوئی صحیح دلیل نہیں مل رہی تو امام احمد بن حنبل کی رائے کو ترجیح دیتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ اس مسئلے میں جو ہے میں فلاں چیز مجھے نہیں ملتی تو میں آج کے دور میں کسی عالم کو بن باز کی رائے کو بہتر سمجھتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ لیکن یہ تمام چیزیں کب ہوں گی؟ اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت اور اصحاب صحابہ کے کوئی اقوال یا آثار نہ ہو، تب لیا جائے گا۔ تب میں حنفی شافعی آپ بولنے میں کوئی مسئلہ نہیں کہ بھائی اس معاملے میں یہ رائے میں رکھتا ہوں، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ بہت سارے بڑے بڑے علماء ہیں جو اپنے نام کے آگے لگایا کرتے تھے، جیسے کہ علامہ ابن کثیر، ان کے نام کے آگے آپ کو ملیں گا شافعی، ہے نا، لگا ہوا ہے نام کے آگے، یا امام جو ہے خدامہ حنبلی لگا ہوا ہے نا ان کے آگے، ہے نا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب قرآن حدیث میں اور آثار صحابہ میں یا ان کے اقوال ہمیں کچھ نہیں ملتا ہے تو ہم اس امام کو لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں اپنے آپ کو اس طرف منسوب کرنا۔ وہ تعصب کی بنیاد پہ منسوب نہیں کرتے جیسے ہم تعصب کی بنیاد پہ کرتے ہیں، ویسا نہیں تھا۔ وہ کنفرمسٹ نہیں تھے جیسے آج ہم ہو چکے مخلد، ویسے نہیں تھے۔ وہ تو اطاعت کے معاملے میں تھا کہ اب کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو کس کی رائے لوں؟ بہتر ہے آج کے زمانے سے بہتر ہے قدیم جو علماء تھے جو قرآن حدیث سے قریب تھے، زمانہ نبی نبوت سے قریب تھے، صحابہ سے زیادہ بہتر ہے نا، ٹھیک ہے۔ نہیں بابا ہم حنفی ہیں تو امام ابو حنیفہ کی بات لی جائیں گی، کب؟ جب قرآن حدیث سے بات نہ ملے تو میرے بھائی۔ تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ نماز میں غلطی ہوئی، اس کے بعد دو سجدوں کے طریقے سہو کے ملا دیے جاتے ہیں، مکس۔ کیسا؟ ایک ہے نماز کے اندر غلطی یاد آئے تو پورا پڑھ کر سلام سجدے کر کے سلام پھیرنا ہے، اور نماز کے بعد اگر ہو تو اس کے اندر سلام پھیر کر سجدے کر کے پھر سلام کرنا ہے۔ اب دونوں کو مکس کر لیا گیا۔ دیکھیے غلطی ہوئی تو امام پہلے اتحیات پورا پڑھ لیتا ہے، ٹھیک، اتحیات کے بعد کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آدھا سلام، کیوں تو بولے حدیث میں الفاظ ہے سلام کرتے رسول اللہ۔ اب سلام کرتے بولے تو آدھا سلام کرے اللہ کے رسول نے، حدیث میں آتا رسول اللہ نماز کیا سلام کرتے تو کسی نے کیا یہ مانا لیا آدھا سلام کرتے کہ تو ایک ہی لفظ سلام، دو سلام کرتے لفظ نہیں، سلام کیا تو سلام، تو وہ سلام بولے تو ایک سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر ہے سجدے کرتے ہیں، اور پھر اتحیات، اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وسلم۔ یہ دو سجدے سہو کے طریقوں کو ملا دیا، جس میں سے پہلا طریقہ آدھا لیا، سلام پھیرتے تو صرف ایک پھیر دیا، اور دوسرا طریقہ پورا لیا۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، کتنا کلیئر ٹیکسٹ ہے، کتنی واضح حدیثیں ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، بغیر کسی اختلاف کی یہ حدیثیں ہیں۔ ایسا نہیں کہ نہیں ان کے پاس یہ، ان کے پاس یہی ہے، سب کے پاس۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن دوسرا، امام صاحب اگر ایسا کرے تو ہم کیا کریں؟ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے دو سجدے کرے، ہمارا آدمی بولتا نہیں میں قرآن حدیث کو نہیں مانوں گا، یہ بات کو میں نہیں کروں گا، ایک سلام سیدھا امام صاحب سجدے کروں گا۔ نہیں، آپ کو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ امام کی اتباع پر واجب ہے، چاہے اس غلطی میں آپ تھے یا چاہے اس غلطی میں آپ نہیں تھے اس کی، چونکہ امام نے کی غلطی تو آپ کو کرنا پڑے گا۔ یہ بات مقتدی نے کی غلطی تو امام کو کچھ نہیں کرنا، اور مقتدی کو بھی نہیں، لیکن امام کو کرنا ہے۔ امام کی غلطی تو آپ کو، جیسے آپ تیسری رکعت میں ملے، امام نے پہلی رکعت میں غلطی کی تھی کوئی، آپ نہیں تھے اس غلطی میں، لیکن پھر بھی آپ کو کرنا پڑے، تو آپ کو پھیرنا ہی پڑے گا، یہ مجبوری ہے۔ لیکن لوگوں کو چاہیے وہ علم کو عام کرے، چیزوں کو سمجھنے کی بہرحال وہ کوشش کرے۔ اسی طرح جو ہے جو باتیں ہم کو ملتی ہے جو سجدے کے تعلق سے، یہ تو تین طریقے بہرحال میں نے آپ کے سامنے پورے وضاحت کر دی۔ اب سجدے سہو کے لیے یاد رکھیے دو سجدے آپ کو کرنا ہے، ایک سجدہ نہیں کرنا ہے۔ سجدے سہو کے لیے ہم کو دو سجدے کرنا، جتنی تفصیلات آئی بہرحال ہم نے دیکھا وہ دو سجدوں کے تعلق سے ہی آئے، اور یہی جو ہے سنت ہے اور یہی طریقہ ہے۔ سجدہ کرتے یا سجدے کرتے، حدیث میں الفاظ سجدہ ہے تو یہ نہ سمجھے کہ آپ ایک، بلکہ ہم کو دو کرنا ہے۔ اب اگر آپ نماز سے باہر نکلے یا 3 رکعت پڑھ کر نکلے اور بہت دیر ہو گئی، اور بہت دیر بعد کسی نے یاد دلایا کہ آپ نے 3 رکعت پڑھی تھی، تو آپ علماء لکھتے ہیں چونکہ وہ بہت دیر ہو چکی ہے، نماز نکل چکا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی 3 رکعت، آپ سے اپنے گھر جا کر واپس آئے تھے، بہت دیر ہو گئی، سمجھ لیجیے گھنٹہ 2 گھنٹے ہو گئے، اور کسی نے نماز کا وقت باقی ہے اور کسی نے یاد دلایا، تو یاد رکھیے اب آپ کو پوری نماز دہرانا پڑے گی، چونکہ آپ بہت دیر کر چکے ہیں۔ اگر فوراً ہو جاتا ہے 5-10 منٹ میں کلیریفیکیشن تو ہو سکتی ہو سجدے، مطلب 1 رکعت پڑھ کر سلام، لیکن اگر بہت دیر ہو گئی تو آپ کو پوری 4 رکعت دہرانا پڑیں گی پھر یاد رکھیے۔ اب ایک سوال لوگ کرتے ہیں، اگر سمجھ لیجیے سجدے سہو کی ضرورت تھی اور میں نے سلام پھیر دیا اور نماز کا وقت بھی ہو گیا، سمجھ لیجیے میں نے ظہر میں غلطی کی، سلام بھی ہو گیا، مجھے یاد نہیں آئی، اور مجھے عصر میں کسی نے بتایا آپ نے ظہر میں ایسا کیا تھا، اب کیا کروں؟ تو جو نماز کا وقت گزر چکا اس کے لیے کوئی سجدہ سہو نہیں ہوگا، وہ چلا گیا، وہ ہو گیا، وہ اسی ٹائم میں کرنا تھا آپ کو، جیسا کہ نماز کا جو فرضیت کا وقت ہے اسی میں اس کا سہو ہونا چاہیے تھا، وہ چلا گیا، اس کے لیے آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور سوال لوگ کرتے ہیں، اگر احتیاطاً، چونکہ نماز میں تو غلطی ہوتی ہے، ہمارے ہر آدمی کی ہوتی ہے نا، آپ کی ہوتی ہے، میری ہوتی ہے، ہر نماز میں سجدے سہو کر لیا جائے تو میں کہوں گا یہ شیطان کا وسوسہ ہے آپ کو، پھر یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہر نماز آپ شک میں پڑھ رہے ہیں۔ اسلام شک کی عبادت کو پسند نہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں احتیاطاً یار ہر نماز میں سجدے سہو کر لینا چاہیے، یہ احتیاط نہیں چلتی، ایسی احتیاط زکوٰۃ میں کرتے کا، ایک زکوٰۃ دے سکتے، 1000 زکوٰۃ ہے، دینے کے بعد احتیاطاً اور 1000 دے دینا چاہیے، اس لیے کہ پتہ نہیں قبول ہوئی نہیں، ایک حج کر لیا، نہیں احتیاطاً ایک اور حج کر لینا چاہیے، پتہ نہیں پہلا حج قبول ہوا نہیں ہوا، کرتے کہ بولی ایک بار نکاح کا خطبہ ہو گیا، نہیں احتیاطاً ایک اور بار پڑھ دو امام صاحب، اس لیے پتہ نہیں پہلا خطبہ ہوا نہیں ہوا، جسٹ کر لیجیے، کرتے ہیں کیا؟ کرتے ہیں کیا؟ نہیں۔ تو نماز میں کیوں؟ نماز میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک صحابی کا قول آتا ہے ان کو شیطان آ کے وسوسے ڈالتا تھا، نماز نہیں ہوئی، نماز میں کمی ہو گئی، تو وہ کہتے تھے کہ جب مجھے وسوسہ آتا تھا میرے نماز میں کمی ہوئی تو میں کبھی سجدے سہو نہیں کرتا تھا تاکہ شیطان کو ذلیل کروں، کیوں تو اگر سجدے سہو ہر بار آدمی کر لے اس کا مطلب ہر بار وہ شک میں ہے، اور شک کی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا، یاد رکھیے۔ تو یہ بات بہت سے لوگ پوچھتے ہیں احتیاطاً اگر کر لے تو نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا، کسی صحابی نے سجدے سہو کنٹینیو نہیں کیا کہ نہیں احتیاطاً احتیاطاً احتیاطاً، کبھی نہیں، سمجھ گئے بات کو؟ تو یہ احتیاطی والا چکر جو ہے آپ اس کو جو ہے چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے رکعتوں کی شک کی تعداد میں سجدے سے ہو سکتا ہے، سجدے کی کمی سے ہو سکتا ہے، رکوع کی کمی سے ہو سکتا ہے۔ اب ایک سوال لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ سجدے سہو میں نماز سے نکل گیا اور کسی نے کہا کہ میری نماز میں قاعدہ نہیں ہوا، معاف کرنا سجدہ نہیں ہوا، ایک ٹھیک ہے، نماز میں سجدہ نہیں ہوا، تو کیا کروں؟ نماز کے اندر اگر آپ کو شک ہے کہ سجدہ نہیں ہوا تو سجدے سہو کر لیجئے، لیکن نماز سے نکلنے کے بعد یا نماز میں سجدہ سہو کرنے کے بعد کسی نے آ کر یقینی طور سے بولا کہ آپ نے صرف ایک سجدہ کیا تھا، دوسرا سجدہ آپ سے نہیں ہوا، تو ایسے معاملے میں پھر آپ کو نماز دہرانا پڑیں گی اتنی رکعت، اس لیے کہ سجدہ نماز کا رکن ہے اور رکن چھوٹنے سے نماز نہیں ہوتی، رکن ہے، وہ پارٹ ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ سجدے سہو تو بھول کے لیے ہوں گا، یقین پہ نہیں ہوں گا، تو کسی نے اگر یقینی طور سے کہہ دیا کہ امام صاحب ایک سجدہ کم ہوا تو سجدے سہو کرنے سے فرق نہیں پڑے گا، نماز کو ان کو ایک رکعت کو دہرانا پڑے گا اور سہو بھی کرنا پڑے گا، سمجھا؟ مثال کے طور پر امام نے 3 رکعت نماز پڑھائی، ٹھیک ہے، 4 رکعت نماز پڑھائی سمجھو عشاء کی، اور سجدے سہو اس نے کر لیا، اس کو ایسا شک ہو رہا تھا کہ ایک سجدہ ہوا یا نہیں ہوا، نماز کے بعد اگر کسی نے کہا آپ کا وہ سجدہ نہیں ہوا تھا تو ایک رکن چھوٹا ہے جو کہ معلوم ہو گیا، اور رکن چھوٹنے سے رکعت نہیں ہوں گی، لہٰذا 1 رکعت نماز وہ پڑھائیں گے اور پھر سجدے سہو کریں گے، سمجھے آپ بات کو؟ رکن چھوٹنے پر سجدے سہو اگر معلوم ہو جائے تو سجدے سہو نہیں ہوں گا، آپ کنفیوژن میں 3 ہوئی 4 ہوئی تو سجدے سہو ہو جائیں گا، قابل قبول ہے، ٹھیک۔ لیکن آپ سمجھ لیجئے نماز میں آپ نے سجدہ بھول گئے اور کسی نے آپ کو بتا دیا آپ کا سجدہ نہیں ہوا، آپ رکوع بھول گئے تھے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو وہ رکعت دہرا کے پھر سجدے سہو، چونکہ وہ رکن فوت ہونے سے پوری رکعت فوت ہو جاتی ہے، لیکن اتنی رکعت ہی ہوتی ہیں پوری نماز میں، سمجھ رہے ہیں؟ تو ان چیزوں کو بہرحال ہم جو ہے یاد رکھیں، اور سجدے سہو ہر کمی بیشی پر جو ہے نماز میں کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک سے زیادہ اگر غلطیاں ہوں تو سجدے سہو کا کیا معاملہ ہوگا؟ کتنے بھی غلطیاں ہوں سجدہ سہو ایک ہی ہوگا، کہ تو آپ سے اور صحابہ سے ایک سے زیادہ کرنا ثابت نہیں ہے۔ سجدے سہو میں کون سے اذکار کریں گے آپ؟ تو سجدے سہو میں سبحان ربی الاعلیٰ جو اذکار آپ نماز میں کرتے ہیں وہی اذکار جو نماز کی سجدے میں کرتے وہی، اور سجدہ سہو نماز کا حصہ ہے، یاد رکھیے، سجدہ سہو نماز کا حصہ یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا نماز کے تمام شرائط اس پہ لاگو ہے، قبلہ رخ ہونا، وضو کا ہونا، وہ سب چیزیں شرائط اس پر لاگو ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ تھا
پہلا سجدے سہو، کچھ اس کی صحیح باتیں، اس کے 3 طریقے، اور اس کے بارے میں کچھ غلط